السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ دوسری حدیث پڑھتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاجر الراجی لرحمت اللہ تعالی اقرب منها الى اللہ تعالی من العابد المقنط، یعنی ایسا فاسق فاجر، آوارہ بدماش، فسق و فجور سے بڑھا ہوا شخص، لیکن وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا امیدوار بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی کی یہاں اس عبادت گزار، اس عابد شخص سے زیادہ قریب ہے جو مایوس اور نا امید ہو۔ ایک دفعہ ترجمہ اور سن لیجئے حدیث کے ساتھ۔ الفاجر الراجی لرحمت اللہ تعالی اقرب منها الى اللہ تعالی من العابد المقنط، ایسا فاسق فاجر شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی آس لگائے بیٹھا ہو، امید بھی اس کو ہو، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے اس عابد و زاہد یعنی عبادت گزار شخص سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس ہو۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ زید بن اسلم حضرت عمران سے روایت کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، یجتہد فی العبادت، عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ کوشش کرتا تھا، اور اللہ کی عبادت گزاری کے سلسلے میں اپنے نفس کو بہت زیادہ دباتا بھی تھا، لیکن وَيَقْنُطُ النَّاسُ مِن رحمت اللہ تعالی، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو نا امید کرتا رہتا تھا۔ ثم ماتا، وہ پھر مر گیا، رب تعالی کے حضور پیش ہوا تو اس نے کہا، یا رب مالی عندک، اے میرے رب میرے لیے آپ کے پاس کیا مقام ہے، کیا جگہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، النار، جہنم کی آگ۔ قال، اس شخص نے کہا، یا ربی فأین عبادتی واجتہادی، اے میرے رب میری عبادت گزاریاں، میرے تہجد، میرے نوافل، میری دعائیں اور میری تیرے راستے میں مسلسل جد و جہد اور کوششیں۔ تو رب تعالی نے فرمایا، انک کنت تقنط الناس من رحمتی فی الدنیا فانا اقنطک اليوم من رحمتی، تو ایسا شخص ہے کہ جو لوگوں کو دنیا میں میری رحمت سے نا امید اور مایوس رکھتا تھا، مایوس کرتا تھا، آج کے دن میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ اور میں نے آپ کو حدیث ذکر کی تھی ایک مرتبہ، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت میں رہنے کا نام ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان رجلا لم يعمل خيرا قط الا التوحید فلما حضره الموت قال لأهله اذا انا مت فاحرقوني بالنار حتى تدعوني رمادا ثم ذروني في البحر في يوم ريح ففعلوا فاذا هو في قبضة الله تعالى قال الله تعالى ما حملك على ما فعلت قال مخافتك فغفر له بها وهو لم يعمل خيرا قط الا التوحید۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔
ایک شخص کہ جس نے زندگی میں کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا، کوئی بھلائی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، سوائے یہ کہ وہ رب تعالی کی وحدانیت اور اس کی توحید پہ پختہ اور پکا یقین رکھتا تھا۔ جب موت کا وقت اس کا قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے کہا، اب اس کو موت کا خوف لاحق ہوا۔ تو اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ مجھے جلا دینا، آگ میں جلا دینا، یہاں تک کہ جب میں جل کے راکھ ہو جاؤں تو تم ایسا کرنا، جس دن تیز ہوا چل رہی ہے اس دن اس راکھ کو، میری راکھ کو سمندر کے اوپر بہا دینا، یہ میری وصیت ہے۔ لیکن اس کے گھر والوں نے اسی طرح کیا۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما حملک علی ما فعلت، تو نے جو کیا اس کام کے کرنے پر تجھے کس نے ابھارا؟ تو اس نے کہا مخافتک، یا باری تعالیٰ کچھ اپنی زندگی میں نیک عمل نہیں کیا تھا، صرف آپ کے خوف اور آپ کے ڈر نے، آپ کی خشیت نے مجھے اس بات پہ ابھار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی، حالانکہ اس نے زندگی میں کوئی کار خیر نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو مانتا تھا۔ اب ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص مر گیا۔ اچھا، لوگ اس شخص کو بہت برا جانتے تھے کیونکہ وہ بہت برا شخص تھا۔ لوگوں نے فَكَرِهَ النَّاسُ غَسَلَهُ وَدَفَنَهُ لِفَسْقِهِ، اس کے فسق و فجور کی بنیاد پہ، اس کی وکڈنس کی بنیاد پہ اس شخص کے لوگوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو غسل دیں، اس کی تدفین کریں۔ انہوں نے اس شخص کو اٹھایا اور کوڑے کرکٹ کے اوپر ڈال دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور کہا، اے موسیٰ، فلاں محلے میں ایک شخص مر گیا ہے اور لوگوں نے اس کو کوڑے کرکٹ پہ، گاربیج پہ پھینک دیا ہے، اور وہ میرے ارشاد وَهُوَ وَلِيٌّ مِّنْ أَوْلِيَائِي، وہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست ہے، وہ میرے ولیوں میں سے ایک ولی ہے۔ لوگوں نے اس کو نہ غسل دیا، نہ اس کو کفن دیا، نہ اس کی تدفین کی۔ آپ جائیے، آپ اس کو اٹھائیے، غسل بھی دیجئے، اس کو کفن بھی دیجئے، اور وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیے، اور پھر اس کو دفن کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس محلے میں، اس بستی میں آئے اور اس مرنے والے کے، میت کے بارے میں سوال کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہاں وہ شخص مر گیا، وہ تو ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، اس کی برائیاں کی، اور وہ تو وَإِنَّهُ كَانَ فَاسِقًا مُعْلِنًا، وہ تو کھلم کھلا فاسق و فاجر تھا۔ پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اس کے لیے میری طرف وحی بھیجی ہے، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ۔ لوگ لے کے گئے موسیٰ علیہ السلام کو، اس شخص کے پاس دیکھا وہ شخص کوڑے کے ڈھیر کے اوپر مرا ہوا پڑا ہے، اور لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس کے فسق و فجور کے بارے میں، اس کے برے افعال و اعمال کے بارے میں بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کیا، کیوں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، الہی امرتنی بدفنہ والصلاۃ علیہ وقومہ یشہدون علیہ شرا، اے باری تعالیٰ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی تجہیز و تکفین کروں اور اس کی نماز جنازہ پڑھوں اور اس کو دفن کروں، لیکن قوم تو اس کے فسق و فجور کے اوپر گواہی دے رہی ہے۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی تعریف کے بارے میں، اس کی اچھائی کے بارے میں، اور اس کی قبح، اس کی برائیوں، اس کی بدیوں کے بارے میں، یا باری تعالیٰ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتایا،
یا موسیٰ صدق قوم، اس کی قوم اس کے بارے میں سچ کہتی ہے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ان لوگوں نے اس کے برے افعال کے برے اعمال کے بارے میں، لیکن اے موسیٰ اس نے وفات سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے 3 چیزوں کا مجھ سے سوال کیا تھا. لو سأل منی جمیع المذنبین من خلقی لأعطیتہ فکیف لا ارحمہ وقد سأل نفسہ وانا ارحم الراحمین. اے میرے کلیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر سارے زمانے کے گنہگار مجھ سے وہی 3 چیز مانگے جو اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے مانگی ہیں تو میں ان کو بھی عطا کر دیتا اگر وہ لوگ مجھ سے مانگتے. تو اس نے اپنے رب ارحم الراحمین سے یہ باتیں بیان کی، مانگی، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں اس کو کیوں نہ معاف کر دیتا. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی وما الثلاثہ، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اختیار دیا، موسیٰ مجھ سے جتنی گفتگو، جتنا کلام کرنا ہے کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی اس رعایت سے خوب فائدہ اٹھایا، اپنے رب کے ساتھ خوب کلام کیا، خوب کمیونیکیشن کی، خوب گفتگو کی. تو اس بارے میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے رب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب اس کی وفات قریب آئی، مرنے کا وقت اس کا قریب آیا، اس نے کہا یا ربی انت تعلم منی، اے میرے رب تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے ساری عمر ان گناہوں کا ارتکاب تو کیا ہے. یا باری تعالی میں ہوں تو مجرم، لیکن یا باری تعالی تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، یہ خوب تو جانتا ہے کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے، گناہوں سے، معصیت سے بہت کراہت اور نفرت کرتا تھا. یہ بھی تیرے علم میں ہے. ہاں میں نے گناہ کا ارتکاب کیا، یہ بھی تیرے علم میں اس کا اقرار کرتا ہوں. لیکن اس نے کہا الرب تعالی سے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ میں 3 باتیں ایسی ہیں کہ میں گناہ کا ارتکاب تو کرتا رہا لیکن دل میں گناہوں کو برا جانتا رہا، غلط سمجھتا رہا. یہ بھی اپنی جگہ یا باری تعالی آپ جانتے ہیں کہ حقیقت ہے. وہ کیا بات ہے؟ اولھا ہوا النفس، نفس کی خواہشات کی، ہوا و ہوس کی فلفلمنٹ. میں نے یا باری تعالی نفس کی خواہشات کو پورا کیا، یہ میرا گناہ ہے. 3 میں اقرار کرتا ہوں. رفیق السوء، میرے دوست احباب بہت برے تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے برے لوگ تھے، اس کا بھی میں اقرار کرتا ہوں. وہ ابلیس لعنت اللہ علیہ، اور ابلیس یہ مجھے مسلسل بہکاتا رہا، بھڑکاتا رہا، میں اس کے بہکاوے میں آتا رہا. اے اللہ آپ کی لعنت اس ابلیس پر ہو. وہذہ ثلاثہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے مجھے معصیت کے اندر، گناہوں میں مبتلا رکھا. فإنک تعلم منی ما اقول فاغفر لی، یا باری تعالی میں نے جو کچھ کہا تو اس کو زیادہ بہتر جانتا، یا باری تعالی تو مجھے معاف فرما دے. پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات، اچھا پھر اس نے دوسری بات کیا کی؟ یا ربی انک تعلم بانی ارتکبت المعاصی وکان مقامی مع الفسقۃ ولکن احب صحبت الصالحین. یا باری تعالی میں اس بات کا مرتکب ہوا کہ میں نے گناہوں کو کر لیا، گناہوں کا ارتکاب کر لیا، لیکن میرا اٹھنا بیٹھنا فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ تھا، برے لوگوں کے ساتھ تھا. یا باری تعالی آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے اے میرے رب، ولیکنی احب صحبت الصالحین، میں نیک لوگوں کی صحبت کو دل سے پسند کرتا تھا. یا باری تعالی یہ بھی آپ کے علم میں،
اٹھنا بیٹھنا میرا برے لوگوں کے تھا، میرے فسق و فجور کی بنیاد پہ، یہ بھی میں اقرار کرتا ہوں، لیکن یا باری تعالی میں دل سے صالحین کی، اولیاء اللہ کی، نیک لوگوں کی، بزرگوں کی دل سے یا باری تعالی عزت کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا۔ وَزُهْدُهُمْ، ان کے زہد و تقوی کی بنیاد پہ، وَمَقَامُ مَعَهُمْ، اور ان کو وَمَقَامُ مَعَهُمْ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ والوں کا مقام میرے دل میں میرے جو فاسق فاجر ساتھی تھے ان سے کہیں زیادہ میرے دل میں ان صالحین، زاہدین، عابدین، ان کی محبت اور ان کی عزت میرے دل میں تھی۔ اور تیسری بات جو اس نے کہی، الہی انک تعلم منی ان الصالحین کانوا احب الی من الفاسقین حتی لو استقبلنی رجلان صالح وطالع، وہ یہ کہتا ہے کہ یا باری تعالی تو یہ بات جانتا ہے، میں پھر دہراتا ہوں یا باری تعالی کہ میں فاسقین سے زیادہ جن میں میرا اٹھنا بیٹھنا تھا میں صالحین کو پسند کرتا تھا۔ یا باری تعالی اگر مجھے کبھی ایسا ہو کہ ایک نیک شخص وہ مل جائے اور ایک برا شخص جو میرا ساتھی ہے فاسق فاجر ہے، تو میں لپک کے دوڑ کے اللہ والے کی طرف، صالح شخص کی طرف جاتا تھا، اور میں برے شخص کے مقابلے میں نیک شخص کو ترجیح دیتا تھا۔ اگر ان کے کوئی خدمت کرنا ہو، ان کی کوئی مدد کرنا ہو، تو میں ان سے پوچھتا تھا، میں اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان کی طرف توجہ، لیکن میں کیا کرتا، صحبت میری یا باری تعالی برے لوگوں کے ساتھ ہی تھی۔ یہ تین باتیں اس نے اپنے رب سے یہ کہیں مرنے سے پہلے کہ یا باری تعالی نفس کی اتباع، برے ساتھی اور ابلیس، اور دوسرا یہ کہ یا باری تعالی اٹھنا بیٹھنا میرا فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ تھا، محبت دل سے صالحین کی ساتھ تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ یا باری تعالی ہمیشہ فاسقین کے مقابلے میں میں نے صالحین کو ترجیح دی، کبھی وہ میرے سامنے آ گئے، ان کی عزت احترام میں، ان سے محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن بس کیا کرتا یا باری تعالی تعلق فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ تھا۔ اچھا، پھر ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے کہا یا ربی لو عفوت وغفرت ذنوبی یفرح اولیاؤک وانبیاؤک ویحزن الشیطان عدوی وعدوک۔ اب وہ یہ کہتا ہے اے رب، اے باری تعالی اگر آپ مجھے معاف فرما دیں اور میرے گناہوں پر میری مغفرت فرما دیں تو آپ کے جو اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہ بہت خوش ہوں گے، اور شیطان جو میرا بھی دشمن ہے اور آپ کا بھی دشمن ہے یہ غمزدہ ہو جائے گا میری مغفرت پہ۔ لو عذبتنی بذنوبی یفرح الشیطان واعوانہ ویحزن الانبیاء واولیاء، یا باری تعالی اگر آپ نے مجھے میرے گناہوں کے پر پکڑ کر لی اور مجھے عذاب میں مبتلا کی، یا باری تعالی شیطان اور اس کے چیلے بہت خوش ہوں گے، اور تیرے ولی، تیرے نبی وہ غمزدہ ہو جائیں گے۔ اور وہ پھر کہتا ہے وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فَرَحَ الْأَوْلِيَاءِ إِلَيْكَ أَحَبَّ مِنْ فَرَحِ الشَّيْطَانِ وَأَعْوَانِهِ، یا باری تعالیٰ یہ مجھے پتا ہے کہ آپ شیطان اور اس کے چیلے چاٹوں اور اس کی جماعت کے مقابلے میں اپنے انبیاء، اپنے اولیاء جو آپ کے مقرب ترین لوگ ہیں، یا باری تعالیٰ آپ ان کو غمزدہ نہیں کریں گے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے جیسا کوئی معصوم بچہ اپنی ماں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ فاغفر لی، یا باری تعالیٰ میری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم انک تعلم منی ما اقول، یا باری تعالیٰ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صدق دل سے کہہ رہا ہوں، یا باری تعالیٰ آپ اس کو خوب جانتے ہیں۔ فرحمنی، یا باری تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما دیجیے، وتجاوز عنی، اور مجھ سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ قال اللہ تعالی، اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فرحمتہ،
میں نے اس پہ اپنا رحم فرما دیا، وغفرت لہ اور اس کی مغفرت فرما دی، تجاوزت عنہ اور میں نے اس سے عفو درگزر کا معاملہ کر لیا، فإنی رؤوف رحیم کیونکہ میں رؤوف اور رحیم ہوں، خاصۃ لمن اقر بالذنب بین یدی، اور میں اس کے لیے تو بہت زیادہ رؤوف اور رحیم ہوں جس نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنی گناہوں کا اقرار کر لیا، وہذا اقر بالذنب، اور اس نے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کا میرے سامنے اے موسیٰ اس بندے نے اعتراف کر لیا تھا، فغفرت لہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی، وتجاوزت عنہ اور اس سے درگزر کا معاملہ فرما دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ افعل ما امرتک، وہی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ عزت احترام کے ساتھ اس کو اٹھا، اس کو غسل دے، اس کو کفن پہنا، اس کی نماز جنازہ پڑھ اور اس کی تدفین کر دے۔ یا موسیٰ افعل ما امرتک فإنی اغفر بحرمتہ لمن صلی علی جنازتہ وحضر دفنہ، میں اس کی حرمت میں، اس کے وسیلے، اس کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دوں گا جو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور تدفین کے وقت موجود رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو بزرگوں، میں نے حدیث کی کتاب سے ایک حدیث پڑھی اور دوسری حدیث پڑھی اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کو بیان کیا۔ حدیث جو میں نے پڑھی میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاجر الراجی لرحمت اللہ تعالی اقرب منہا الی اللہ تعالی من العابد المقنط، ایسا فاسق فاجر شخص جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس عبادت گزار شخص سے جو نا امید ہو اور مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ دوستو، بات ختم کرنے سے پہلے ایک آپ کی خدمت میں یہ عرض میں ضرور کروں گا کہ یہ جو واقعات بیان کیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود کچھ نہ کریں اور اللہ تبارک ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اس قسم کے واقعات جو ہمیں اسلامی کتابوں سے، احادیث کی کتابوں سے یا تاریخی اسلامی واقعات سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فسق و فجور پہ رہ کے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے اور خوب سمجھتے ہیں جو اہل دانش ہیں، عقل و شعور والے، کہ مقصد یہ ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی رکھتے رہیں، ان کو راضی کرتے رہیں، ان کے حکم کی اتباع کرتے رہیں، جن کاموں سے انہوں نے روکا ہے ان سے رکتے رہیں، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اپنے آپ کو اور سب کچھ کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیں۔ یہ ہے ان احادیث کا مقصد، ان احادیث کا مفہوم یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے، لیکن دل کی کہ انشاءاللہ ہمارے اندر اگر اخلاص نیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمیں مغفرت اور رحمت کی ہمیں امید ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ ہمارا ایمان ہوگا، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔